والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیلوں، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور پورا کرو اپنے عہد کو جو میں نے تجھ سے عہد لی ہے. تمہارے عہد کو بھی پورا کیا جائے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ ان تمام باتوں پر جو میں نے نازل کی ہے، اور یہ نازل کردہ شے تصدیق کرتی ہیں ان تمام باتوں کی جو تم سے پہلے کی ہیں. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو چند قیمت اور پیسے کے بدلے میں فروخت نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم سب حق جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم سب کے سب کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سمجھتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ باتیں اور یہ چیزیں بڑی مشکل ہے مگر
تو ہم اور بھی بڑھائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ ناشکری کے نتیجے میں ہی بنی اسرائیل کو جو فضیلت حاصل تھی، جو نعمتیں حاصل تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ وہ فرمائش کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم روز روز کا ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ قرآن کریم میں اسی سورہ بنی اسرائیل سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ہمیں ساگ دے دے، سبزی دے دے، پیاز دے دے اور دال دے دے، فلاں فلاں فرمائش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو جو اللہ کے طرف سے من و سلوہ اترتا تھا، جس میں کوئی اجتہاد نہیں تھا، کوئی محنت نہیں تھی، کوئی مشقت نہیں تھی، اور سکون کے ساتھ انہیں دستیاب ہو جاتا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بھی لیکن نہیں سمجھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ نے دیا، کیسے کیسے لوگ دنیا میں بڑے بڑے رؤساء بھی موجود ہیں، دنیا کی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن ایمان نہیں دیا۔ ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مومن بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، تلاوت کی توفیق دی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، اور بھی ہم جب اپنی ذات پر غور و فکر کریں گے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صحیح سالم جو ہے صفت آنکھ میں عطا کی ہوئی ہے، چلنے کے لیے صحیح قوت جو ہے رفتار دیا ہوا ہے، پکڑنے کے لیے قوت گرفت دی ہوئی ہے، سوچنے کے لیے صحیح سالم دماغ دیا ہوا ہے۔ جب ہم ان باریک چیزوں پر غور کریں گے، ہمارے دل سے اللہ کا شکر اور کلمات تشکر نکلے گا۔ یقیناً بہت سے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور شکر کا دو طریقہ ہے، ایک تو آدمی زبان سے کہہ دے شکریہ الحمدللہ، اور ایک شکر یہ ہے، بہترین شکر، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام رات کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ لگ رہا تھا کہ آپ رکوع نہیں فرمائیں گے، رکوع اتنا لمبا کیا تو لگ رہا تھا کہ اب کھڑے نہیں ہوں گے، اور سجدے میں گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اور بسا اوقات تو حضرات صحابہ کو اور ازواج مطہرات میں سے بعض ازواج مطہرات کو شبہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی دنیا سے رحلت تو نہیں فرما دی، اتنا لمبا قیام، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، یا رسول اللہ، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ اگر ہوتے بھی تو اللہ نے معاف کر دیے، قرآن میں اللہ نے شہادت دے دی ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف ہے، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا تھا، جب اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ بھائی ہمیں اور آپ کو کتنا اللہ کی جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے اور بندگی کرنی چاہیے۔ یہ پہلی چیز قرآن کریم کی ان آیات سے سمجھ میں آئی۔ دوسری چیز فرمایا جو ہم سب کے لیے ہے اور پوری امت کے لیے ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ نماز کا بہت بڑا شریعت مطہرہ کے اندر مقام ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا ہوا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، اس کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ بہت بڑا دخل ہے نماز کا۔ ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھا تو کیا ہوا، نہیں، بہت بڑی چیز ہے نماز۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کا حساب کریں گے
اور پوچھیں گے لوگوں سے، ایمان والوں سے، وہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب۔ روز اول کے جان گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اچھی نکلی اس کے دیگر اعمال بھی قبول ہیں، اور جس کی نماز اچھی نہیں نکلی پھر اس کے دیگر اعمال بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہ دو نعمتیں مزید اس امت کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا معاملہ پیش آ جائے آدمی اس پر صبر کرے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ دو چیزیں شرط ہے، حالات کیسے بھی ہو، ایک تو اس کے اوپر صبر کرنا اور دوسرا نماز کی ادائیگی کرنا۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود یہ جو ہے نسخہ ہمیں دیا ہے، ہم اس نسخے کو چھوڑ کر دنیا کی ساری تدبیر استعمال کرتے ہیں، ترتیب استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اصل نسخہ ہے ہم اس کی طرف نہیں دھیان دیتے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسا بھی مشکلات ہو، کیسی بھی گھڑی ہو، یہ دو چیزیں اللہ قرآن کریم میں ہمیں بتا رہے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اور دوسرا نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو ڈرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے، اور دیگر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ یقیناً ان کی ملاقات ان کے رب سے ہوگی اور یقیناً وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔